آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے نیشنل سیکیورٹی تھریٹ، اور ابھی فوج کی طرف سے بھی یہ دلیل ہے کہ اگر ان کو کہا گیا ہے تو پہلے جب تھا تو کسی براہ راست کسی سیاستدان کو نہیں کہا، اب عمران خان کو کہہ دیا تو ایسا کیا بھی نہیں تھا کسی سیاستدان نے بقول ڈی جی ISPR. تو اب کیا وہ اسی انرجی سے رد عمل بھی آئے گا؟ اگر نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہیں تو پھر تو ان پہ دہشت گردی کے مقدمات بننے کے چانسز ہیں، شاید کبھی بھی جیل سے باہر نہ آئے، کیونکہ تھریٹ از نیور ڈیلٹ لائٹلی. یہ آپ کو کس نے کہا کہ وہ جیل سے باہر آ رہا ہے؟ میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں وہ جیل سے باہر نہیں آئے گا. جو کچھ اس نے کیا اور جو کچھ وہ کر رہا ہے اور جو کچھ اس کی جو ہینڈلرز ہیں انٹرنیشنلی جو ہماری ریاست کے خلاف کر رہے ہیں، یہ تو میرا نہیں خیال یہ کبھی جیل سے باہر آ سکے گا. اور جو دہشت گردی کے وہ آلریڈی ہیں، اس کے اوپر تو 200 پرچے ہیں. یہ GHQ پہ حملہ آپ نے، میں نے کیا. یہ جو IMF کو لیٹر ویٹر لکھے وہ ملک دشمنی وہ آپ نے کیے ہیں. یہ سارے کام اس نے کیے ہیں. یہ جو انڈینز میڈیا کو یا افغانستان کے اوپر جو یہ کر رہا تھا وہ کس نے کیا ہے؟ تو یہ تو سمجھتا تھا کہ میں چیئر پہ ہمیشہ ان کے سپورٹ سے بیٹھا رہوں گا اور اس ملک کو کمپرومائز کروں گا، اس کی سیکیورٹی کو کمپرومائز کروں گا، جو کہ ہوئی. یہ طالبان کے ساتھ آج بھی کہتے ہیں جی آپ نے ان کا موقف سنا ہوگا کہ جی ڈائیلاگ کرے. بھائی جس نے بندوق اٹھائی ہو، جو آپ کے بچوں کو مارو، DG ISPR ٹھیک کہہ رہے تھے کہ ان سے ڈائیلاگ کیسے ہو سکتا ہے جو آپ کو روز مارے. ہمارے سپاہی، ہمارے جوان، ہمارے آفیسرز روز شہید نہیں ہو رہے. تو مقصد یہ ہے کہ اس کو تو پروف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے محسن صاحب، ایک اور سوال یہ کہ کل ہم نے یہ بھی وٹنس کیا کہ سہیل آفریدی کے کلپس چلائے اور دیگر PTI سے متعلقہ کچھ شکایات تھیں جن کو DG ISPR اور ان کے ادارہ سمجھتا تھا کہ ان کو ہرٹ کیا، ان کی امیج کو وہ چلایا. تو اب سہیل آفریدی تو CM KP ہیں، ان کے بارے میں اگر کچھ ایسا کلپ چلایا جاتا ہے تو وہ اس کو تو برداشت نہیں کریں گے، وہ بھی اس پہ رد عمل دیں گے، معافی کا بھی مطالبہ کیا ہے. لیکن میری کچھ PTI کے عام لوگوں سے بات ہوئی کچھ دیر پہلے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہ میک شور کر رہے ہیں کہ کوئی سخت بات نہ کی جائے. اگر DG ISPR نے کہہ دیا تو اس لیول کا رد عمل نہیں آنا چاہیے. وی آر ٹرائنگ ٹو کام ڈاؤن دا سچویشن. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ گنڈا پور پھر بھی نیوٹرلائز کر لیتے تھے چیزوں کو. سہیل آفریدی سے کیا یہ ایکسپیکٹ کرنا صحیح ہے؟ دیکھیے بطول، اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں تو کسی ریاست کے لیے 1 2 10 20 لاکھ آدمی امپورٹنٹ نہیں ہوتے، ریاست امپورٹنٹ ہوتی ہے. اس ملک میں رہنا ہے، وہ عمران ہو یا آفریدی ہو یا کوئی اور ہو، وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. جب ریاستیں مستقبل کا سوچتی ہیں تو افراد اس میں معنی نہیں رکھتے. یہ 25 کروڑ 26 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. اگر کوئی انتشار پھیلانا چاہے گا، اگر وہ اس ریاست کو ڈیمیج کرنا چاہے گا، ریاستی اداروں کو ڈیمیج آپ سیاست کریں، کوئی فرق نہیں ہے. آپ سیاستدانوں کو جو مرضی کہیں، گورنمنٹس کو کہیں، لیکن جو ریاست کے ادارے ہیں، جو ضامن ہیں اس ملک کی سلامتی کے، جب آپ ان کے بارے میں یہ مہم چلائیں گے، یہ تاثر عوام میں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو متنفر کریں گے ان اداروں سے، تو نیچرلی اس کا ایک رد عمل آئے گا. اور اس رد عمل میں افراد میٹر ہی نہیں کرتے وہ کون ہے یا کون نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.